پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دور افتادہ وادی میں ایک شاندار سلطنت تھی۔ اس سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ سلطان کمال حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا اور ہر فیصلے میں ان کی بھلائی سوچتا تھا۔ لوگ اس بادشاہ کی انصاف پسندی کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ اس بادشاہ کے دل کو بے چین رکھتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دن رات دعائیں مانگتے کہ اللہ انہیں ایک وارث عطا کرے۔ ایک دن ملکہ باغ میں ٹہل رہی تھی کہ ایک بوڑھی پری اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ پری نے کہا، ملکہ عالیہ، آپ کے دل کی دعا پوری ہو گئی، لیکن یاد رکھیں آنے والے وقت میں آپ کے وارث کو بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نورین رکھا گیا۔ شہزادی نورین بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، ذہین اور بہادر تھی۔ پورے محل میں اس کی معصوم ہنسی گونجتی رہتی تھی۔ سلطنت کے آس پاس ایک سنسان پہاڑی پر ایک جادوگر ظلمت رہتا تھا۔ وہ بادشاہ کی نیکی اور خوشحالی کو دیکھ کر جلتا رہتا تھا۔ جب اسے شہزادی کی پیدائش کی خبر ملی تو اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اس معصوم بچے کو تباہ کرے گا۔ ایک رات جب شہزادی صرف 10 برس کی تھی، ظلمت نے محل پر کالا جادو کر کے شہزادی کو ایک طلسمی کمرے میں قید کر دیا۔ یہ کمرہ ایک شیشے کے محل کے اندر تھا جس کی دیواروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ پورا محل اندھیری دھند میں چھپ گیا اور شہزادی کی ہنسی خاموش ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ کئی بہادر سپاہی اور جادوگر شہزادی کو چھڑانے نکلے، مگر ظلمت کے جادو کے آگے سب ناکام ہو گئے۔ سال گزرتے گئے۔ ایک دن پڑوسی سلطنت کا ایک شہزادہ ایاز اس وادی میں آیا۔ اسے شہزادی نورین کی کہانی سنائی گئی۔ شہزادہ ایاز کے دل میں ایک عزم جاگا کہ وہ شہزادی کو آزاد کرے گا۔ وہ ایک بوڑھی عقل مند عورت کے پاس گیا جسے لوگ دانشور نانی کہتے تھے۔ نانی نے کہا، اے شہزادے، ظلمت کا جادو صرف ایک ہی چیز سے ٹوٹ سکتا ہے، سچائی اور قربانی۔ اگر تم اپنے دل سے خوف کو نکال کر شہزادی کی حفاظت کے لیے جان دینے پر تیار ہو تو اندھیری طاقتیں خود شکست کھا جائیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر حوصلہ پکڑا اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہاڑ کے اوپر جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شیشے کا محل اندھیری آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ ظلمت ایک دیو کی شکل اختیار کیے کھڑا تھا۔ شہزادے اور ظلمت میں طویل جنگ ہوئی۔ تلواروں کی چمک، جادو کی لپیٹیں اور زمین کے دھماکے وادی میں گونجتے رہے۔ آخرکار ظلمت نے شہزادے پر ایک مہلک جادو کیا۔ شہزادہ زخمی ہو کر گر گیا، لیکن اس نے آخری سانس لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں، بس نورین محفوظ رہنی چاہیے۔ اسی لمحے آسمان سے ایک روشنی اتری۔ ظلمت کا جادو ٹوٹ گیا، شیشے کا محل چکنا چور ہو گیا اور شہزادی آزاد ہو گئی۔ شہزادہ ایاز کی جان تو نہ بچی، مگر اس کی قربانی نے سلطنت کو اندھیروں سے نجات دلا دی۔ شہزادی نورین نے بعد میں تخت سنبھالا اور اپنے والدین کی طرح رعایا پر انصاف اور محبت کے ساتھ حکومت کی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، حقیقی بادشاہت تلوار یا تخت سے نہیں بلکہ سچائی اور قربانی سے قائم رہتی ہے۔ یوں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کو یاد دلا گئی کہ نیکی، قربانی اور ایمان کی روشنی سب سے بڑے جادو ہیں۔